محترم دوستوں السلام علیکم۔ لندن میں ایک تقریب رونما ہوئی جو ایم کیو ایم لندن کے قائد نے ارینج کی تھی خان آف قلات جناب میر سلیمان داؤد صاحب کے اعزاز میں۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مہاجر قوم کے عوام کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے یہ، اور چونکہ اس سے آپ کے امن و امان اور آپ کے جوانوں کے مستقبل کا تعلق ہے۔ تو میں کچھ کلپ کو سناؤں گا، غور سے سنیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ خان آف قلاس فرماتے ہیں، سنیے۔ کے ساتھ کھڑے ہیں بلوچ، ہم اس ملک کے 64% زمین ہماری ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو خود کو مہاجر قوم کا باپ بھی کہتے ہیں، یہ سر سے اونچی تالیاں بجا رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ بلوچ سردار، ایک سردار صرف، جو پوری حیثیت نہیں رکھتا ہے، صرف قلات کے علاقے کا سردار ہے، اور میں آگے دکھاؤں گا ان کا بیٹے کا جو کردار ہے وہ بھی پتہ ہونا لوگوں کو ضروری ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھی ہم اس سے بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بات ہو جائے تین جملوں میں جو تین امپورٹنٹ چیزیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ 64% زمین ہماری ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہاجروں کی زمین کہاں پر ہے مجھے بتائیے۔ یہ جو صاحب تالیاں بجا رہے ہیں، گنجا جو ہے، یہ کالا بھسم جو شخص ہے، اس سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ مہاجروں کی زمین پہ چپ کیوں رہتا ہے؟ مہاجروں کی زمین جو ہے متروکہ سندھ، وہ صوبہ سندھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب خان آف قلات 64% زمین کی بات کر رہا ہے، تو 40% جو مہاجروں کی زمین ہے اس پہ یہ نام نہاد قوم کا باپ بن جانے والا چپ کیوں ہے؟ اس کی پوری تقریر دکھا دیجئے، کبھی اس نے بات کی ہو؟ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تالیاں بجا رہا ہے، قوم بیوقوف بن رہی ہے۔ ساتھ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے بھائی؟ اور ایک بلوچ سردار کے ساتھ کھڑے ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ آگے سنیے گفتگو۔ اور ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اور آپ ایک اتفاق اتحاد سے ان کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا جو حق اور حقوق ہے زور زبردستی ان سے لیں، کیونکہ مانگنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ نے سنا، مانگنے سے کچھ نہیں ملے گا، جبکہ الطاف روز جوتے چاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے فوج مارشل لگائے میں ساتھ ہوں، کبھی کہتا ہے معافی مانگ لی ہے۔ تو یہ مہاجر قوم اس شخص کو اپنا باپ مانتی ہے، بیوقوف لوگ اس کو اپنا قائد کہتے ہیں۔ اس کے منہ پہ کرارا تھپڑ دیا ہے خان آف قلات نے۔ بھئی یہ معافی مانگ چکا ہے نا کئی بار، خان آف قلات نے کبھی معافی نہیں مانگی ہے۔ خان آف قلات نے اپنی زمین کی بات کی ہے۔ اس بیوقوف شخص نے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے عورتوں کی طریقے سے چادر اوڑھ کے، شال اوڑھ کر، اس سے یہ کوئی پوچھے کہ یہ اپنی زمین کی بات کیوں نہیں کرتا، معافیا کیوں مانگتا رہا، پہلے ایک جگہ پہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ بھئی تو ایک موقف رکھنا اپنا۔ اچھا، اب میں خان آف قلات صاحب کی بات کروں گا، لیکن ایک ویڈیو اور سن لیجئے، پھر یہ کلپ، اور پھر ہم بات کرتے ہیں اور پھر ختم کریں گے۔ سنیے اس کو۔ دعوت شروع کروں گا کہ الطاف بھائی اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو ابھی ذرا روڈ پہ لائیں۔ پورے قوم تباہ نہیں کر سکتا کوئی، اور نہ کوئی کر سکے گا، نہ کر سکتا ہے، اور ہم اور آپ انشاءاللہ زبردستی ان سے چھین لیں گے جو لے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے دعوت شروع کروں گا کہ الطاف بھائی اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو ابھی ذرا روڈ پہ لائیں۔ پورے قوم تباہ نہیں کر سکتا کوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو، الطاف کا بچہ جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ روڈ پہ نہیں آئے گی، ذہن میں رہے آپ کی بات۔ اور خان آف قلات کا بیٹا، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا آپ اس کو، ٹھیک ہے نا۔ خان آف قلات جو ہیں مہاجر قوم کے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے پرنس محمد خان احمد زئی۔ یہ پاک فوج کے ساتھ موجود ہے،
اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے پاکستان کی بات کرتا ہے. اور خان آف قلات نے اس کو غدار قرار نہیں دیا ہے, اس کو آق نہیں کیا ہے, یہ اب بھی ان کا بیٹا ہے اور بلوچستان میں موجود ہے اور پوری عیاشی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو خان آف قلات اپنے بچوں کو غدار نہیں کہتا, اور الطاف جو ہے وہ قوم کے وہ بچے جو مجبور بھی ہو گئے, مطلب دل سے ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں, خالد مقبول, حیدر عباس رضوی, فاروق ستار دل سے الطاف کے ساتھ ہیں, مگر چونکہ وہ مجبور ہیں بیچارے تو ان کو غدار غدار کہتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے خان آف قلات نے اپنے سگے بیٹے کو غدار قرار دیا, اس کو آق کیا نہیں کیا, وہ موجود ہے. اچھا اس کو چھوڑیے, خان آف قلات خود کیا کر رہے ہیں. یہ جناب تصویر ہے, خان آف قلات جو ہیں یہ کس سے ملاقات کر رہے ہیں, یہ جناب یہ مل رہے ہیں پرنس محی الدین بلوچ. ٹھیک ہے, حکومت بلوچستان نے وفد بھیجا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تصویر بھی کھنچوائی ہے, چھپ کے ملاقات نہیں ہوئی ہے جو الطاف صاحب کبھی کسی میجر سے مل لیتے ہیں, بریگیڈیئر سے مل لیتے ہیں, کبھی 1,00,000 پاؤنڈ بھجوا دیتے ہیں کسی بریگیڈیئر کو کسی پیر کے ذریعے. یہ سب نہیں ہے, کھلم کھلا ملاقات کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے دیگر سردار کے جو کہ فوج کے ساتھ ہیں اور بلوچ حکومت میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کی, وہ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مہاجر قوم کے بچوں کو سڑکوں پہ لانا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن مہاجر قوم کا جو نام نہاد باپ ہے چلو اس کے ساتھ ہی یہ تو طے کرو نا کہ مہاجر قوم کی زمین ہے صوبہ سندھ میں 40% متروکہ سندھ. نہیں, وہ خان آف قلات بھی نہیں کر رہے, صرف ہوائی فائر ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری بھئی آپ کی زمین ہے 64%, مہاجر اس زمین کا کیا کرے گا. مہاجر تو صوبہ سندھ میں رہتا ہے, بلوچستان میں بہت کم ہے, وہاں پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہاجر قوم کیا اس قائد سے کبھی کوئی سوال کرے گی, مہاجر قوم کبھی الطاف سے کچھ پوچھے گی, یا بس ہم نہیں ہمارے بعد الطاف الطاف نعرے لگاتے رہو گے, مرتے رہو گے, کٹتے رہو گے, دوسرے سردار عیاشی کریں گے. ایسی 18ویں ترمیم ہوئی تھی, میں چیخ رہا تھا, میں 2009 میں چیخا ہوں, واحد آدمی پوری قوم سے. آج تو لوگ جاگ گئے نا, الطاف نے مہاجر قوم کو برباد کیا ہے, الطاف ذمہ دار ہے ان حالات کا. الطاف نے جو ہے کوٹا سسٹم پہ خاموشی اختیار کی اور 18ویں ترمیم لگائی, مگر قوم سننا نہیں چاہتی, سمجھنا نہیں چاہتی, کہتی اب ہمیں الطاف چاہیے, الطاف معاملات حل کر دے گا. الطاف نے تمہارے معاملات بگاڑے ہیں. سن 86 میں پاک فوج کے اندر 35% افسران جو تھے, جرنیل, میجر جرنیل اور بریگیڈیئر لیول کے 35% اردو بولنے والا مہاجر تھا, اور جو پنجابی بولنے والا مہاجر تھا وہ الگ تھا. ٹھیک ہے, الطاف کی حماقتوں کی وجہ سے آج فوج میں آپ پر اعتبار نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, بیوروکریسی کے اندر 40% مہاجر تھا صوبہ سندھ میں, الطاف کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ کو سارا اختیار دے دیا گیا اور اب مہاجر کہیں نظر نہیں آتا. لیکن قوم اس حرام خور سے نہیں پوچھنا چاہتی ہے کہ اس نے مہاجر قوم کو تباہ کیوں کیا. اب وہاں بیٹھا ہوا یہ جو ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. خدا را مہاجروں جاگو, یہ رانگ نمبر ہے الطاف, یہ رانگ نمبر ہے.